السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک قصہ قرآن سے۔ اس میں آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے شیطان۔ شیطان جس کا نام عزازیل تھا، اس نے عزازیل سے شیطان تک کا سفر کیسے طے کیا؟ وہ بہت بڑا عالم، عابد اور زاہد تھا، معلم ملائکہ تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 34 یعنی 34 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت جو ہے، ان کی برتری علم کے ذریعے ظاہر فرمائی تو فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا، اور ان کو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبہ عطا کیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان قاصد ہوئے۔ باقی تمام ملائکہ مقربین نے بھی سجدہ ادا کیا۔ اب اس سجدے کے بارے میں 3 باتیں ہیں۔ 1، یہ زوال سے عصر تک ادا ہوا۔ 2، یہ 100 سال تک ادا کیا گیا، اور 3، یہ 500 سال تک ادا کیا گیا۔ اب جہاں تک بات زوال سے عصر تک کی ہے، تو یہ وہ سجدہ ہے جس کا حکم رب نے دیا اور ملائکہ نے سجدہ کیا۔ جب ملائکہ نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابلیس شیطان منہ پھیر کے کھڑا ہے، تو انہوں نے دوبارہ سجدہ کیا، اس شکر میں کہ رب نے ان کے دل میں ایسا غرور و تکبر پیدا نہیں کیا اور انہیں سجدہ ادا کرنے کی توفیق عطا کی۔ شیطان بہت خوبصورت تھا۔ جب دوسری مرتبہ انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کی خوبصورتی بدصورتی میں بدل گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شکل کو مسخ کر دیا، تو انہوں نے پھر سجدہ ادا کیا، اور یہ سجدہ 500 سال تک رہا۔ عربی گرامر سے شیطان اور ابلیس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ لفظ ابلیس بالا سا سے بنا ہے، جس کے معنی نا امید ہونا اور مکر و فریب کرنا کے ہیں۔ یہ یعنی ابلیس رحمت الہی سے نا امید ہو چکا تھا، اور اس نے اپنے مکر و فریب کو اختیار کیا، اس لیے یہ ابلیس کہلایا۔ شیطان شاطنہ سے بنا ہے، جس کا مطلب دور ہونا ہے۔ یہ رحمت الہی سے دور ہوا، اس لیے یہ شیطان کہلایا گیا۔ اس آیت کی تفسیر جو تفسیر عزیزی میں بیان ہوئی ہے، اس میں ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک بار شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، میری شفاعت فرما دیجئے کہ حق تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، حکم الہی ہوا، آپ کی شفاعت قبول ہو گئی اور شیطان کی توبہ بھی قبول ہے، مگر شرط وہی پہلے والی ہے کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب شیطان کو اس کی خبر دی تو اس نے جواب میں کہا کہ جب میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہ کیا تو مردے کو کیا سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اس نافرمانی کی وجہ سے 1,00,000 برس جہنم میں رکھا، اور پھر وہاں سے نکالا اور فرمایا کہ تو اب آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لے، لیکن اس نے انکار کیا تو اسے واپس دوزخ میں بھیج دیا گیا۔ شیطان نے سجدے سے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اس کا تکبر کس وجہ سے تھا؟ اس کا تکبر اس وجہ سے تھا کہ وہ اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بڑا سمجھتا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ بڑا چھوٹے کو کیسے سجدہ کر سکتا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم خاک سے، آگ خاک سے افضل ہے، اور جو افضل پیدا ہوا وہ بھی افضل، لہٰذا میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں۔ پھر اس کو تکبر جو تیسری بات پر تھا، وہ اس پر تھا کہ وہ ہزاروں سال عبادت میں مشغول رہا،
اور آدم علیہ السلام نے ابھی تک کوئی عبادت نہ کہی، تو ان 3 وجہ کی بنا پر اس نے اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے افضل جانا اور اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی جو اسے رب نے فرمایا تھا کہ تو میرے حکم پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کر۔ شیطان نے رب سے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی کہ اے میرے رب مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے، تو رب نے اس کو قیامت کے دن تک مہلت دی۔ شیطان نے رب سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا، انہیں گمراہ کروں گا، تو رب تعالیٰ نے اس سے کہا کہ جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کریں گے، تو میں بھی ضرور ان کی توبہ قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اس میں کوئی غلطی، کوئی کمی بیشی، کوئی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے جو بھی میری یہ ویڈیو سنے تو اس کو ایک دفعہ شیئر ضرور کرے، کیا معلوم آپ کے ایک شیئر سے کسی کی بخشش ہو جائے اور وہ بخشش ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن سکے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ آسانی سے وصول کر سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔